نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمجھے تو چاہتو سنگ درود شریف پر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. بلب نہ وسا پکو بند بلب بڑے بڑے. معزز سامعین، آیت کریمہ تلاوت کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ حسب معمول یا جس کچھ تقریر کے لیے بالکل ہی تیار نہیں تھا. سوچا تھا کہ الحمدللہ ڈاکٹر منور صاحب یا دیگر احباب جو پروگرام ترتیب دیں گے اس میں کافی سارے دوست تقریر فرمائیں گے، علماء بھی ہیں، تنظیم اصلاح المسلمین و روحانی طلبہ جماعت کے اراکین بھی ہیں. ماشاءاللہ ٹائم بھی کافی ہے، لیکن مختصر وقت میں ان دوستوں نے اپنا کام تو ختم کیا، اور وہی بات حقیقتاً نہ چاہتے ہوئے بھی میں آپ کے سامنے گفتگو پر مجبور ہوں. یہ کام یا جو بہت خطا کار ہے، بے شمار مجھ میں گناہ ہیں، خطائیں ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اور کچھ ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اپنے گناہوں کو آپ کے سامنے بیان کروں. بس یہی کافی ہے کہ میں ایک خطا کار انسان ہوں، گناہ گار انسان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور میں اپنی خطاؤں کو خود جانتا ہوں. لیکن یہ بات ہے فطرتاً کہ گفتگو اور تقریر سے مجھے کوئی لگا نہیں ہے شروع سے. ماشاءاللہ علماء بھی کافی ہیں اس جماعت میں، اب تو اصلاح المسلمین کے اراکین بھی ہیں. ان کو چاہیے کہ جو مغرب نماز کے بعد ٹائم ہوتا ہے اس میں ایک روحانی طلبہ جماعت کا کوئی رکن، اصلاح المسلمین کا کوئی ایک رکن، جمعیت علماء کا کوئی ایک رکن وہ خطاب فرمائیں اور اپنی تنظیم کی نمائندگی کریں. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگرچہ ان میں تبدیلیاں رد و بدل ہوتی ہے، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو انتخاب کے ذریعے، جماعت کے ذریعے ان کو منتخب کیا جاتا ہے، اور وہ ایک کمیٹی کے ذریعے کام ہوتا ہے، اور وہ ایک مقررہ وقت اور مدت کے لیے وہ جماعت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. امید ہے کہ آئندہ اس مختصر سی محفل کو آئندہ مزید بہتر طریقے سے وہ ترتیب دیں گے، اور کچھ زیادہ احباب کو، جس طرح ساجد نے عرض کیا کہ جمعیت علماء کا ایک نمائندہ ہو، وہ مغرب سے پہلے بات کرے یا مغرب کے بعد، ترتیب دی جا سکتی ہے. اصلاح المسلمین کا کوئی ایک، روحانی طلبہ جماعت کا کوئی ایک فرد گفتگو فرمائے، اور اس سے یقیناً جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں بہتر طریقے سے بہرمند ہو سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں. علماء اکرام کی اپنی مشاورت ہونی چاہیے کہ کیا چیز، کیا بات لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے، درس کی صورت ہو، تقریر کی صورت ہو، جو بھی چیز وہ مناسب سمجھے اس کو اختیار فرمائے. اسی طرح سے جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین وہ خود فیصلہ کریں کہ کون صاحب تقریر کریں گے. رد و بدل ہوتی رہے، کبھی صدر ہو، کبھی سیکریٹری ہو. اسی طرح روحانی طلبہ جماعت کے اراکین اور عہدیداران وہ خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کریں. بہرحال جو کچھ میری اپنی کیفیات ہوتی ہیں دلی، وہ تو میں بالکل بیان ہی نہیں کر سکتا. اگر وہ بیان کی جائیں تو میں سوچتا ہوں کہ شاید آپ لوگ کو گوارا بھی وہ نہ ہو، پسند بھی نہ آئے، اور ہو سکتا ہے وہ میری گفتگو اخلاص سے خالی ہو سکتا ہے وہ میری گفتگو غلط ہو. اس لیے عموماً وہی بات میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح کا آج ہمارے سامعین سننا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر یہ ایک ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم اپنے ذہن اور فکر کو اس طرح بنا لیتے ہیں کہ یہ بات ہم سنیں گے.
طوالت بھی ہوتی ہے. ہم بہت سارے پروگراموں میں جو دینی پروگرام آج کل منعقد کیے جاتے ہیں ان میں بڑی طوالت بھی ہوتی ہے. ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, دوسرے صاحب کی تعریف کرتے ہیں, دوسرے صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, پہلے والی صاحب کی تعریف کرتے ہیں. یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. میں بہت پہلے تھوڑا بہت جاتا رہا تھا, بہت پہلے, لیکن پھر میں گھبرا جاتا تھا, تھک جاتا تھا. ایک آدھ مرتبہ کوئی اتفاق ہو تو ماشاءاللہ آپ تو بڑے شائق لوگ ہیں, ایسی محفلیں اٹینڈ کرتے ہوں گے. تو طویل طویل محفلیں ہوتی ہیں, طویل طویل مجلسیں ہوتی ہیں, اور علماء اکرام بھی تقریباً اس چیز کو اس وقت سمجھ چکے ہیں کہ سامعین کس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اگر مولوی صاحب اس پٹڑی سے تھوڑا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی آ کر کان میں سس پس کرے گا کہ یہ بات ضرور کرنی ہے. تو بھئی ایسے دور میں بات کرنا میرے خیال میں پل صراط پر چلنے کی مترادف ہے, بہت مشکل ہے. اور مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ سامعین کو صرف خوش کروں, مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس بات سے میں ہمیشہ بھاگتا ہوں. لیکن پھر وہ وہی ایک مصیبت میرے گردن میں ڈال دی جاتی ہے. میں تو بہت بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا اگر دوست یہ فیصلہ کریں کہ بھئی یہ صاحب میرے نام کی تقریر نہیں کرے گا اور بے شمار احباب ہیں وہ گفتگو کریں گے. مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کروں گا اپنے آپ کے لیے, کیونکہ اس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو ہم آج سب سے زیادہ آسان سمجھتے ہیں, آپ سب یہاں لوگ بیٹھے ہوئے, اس گفتگو کرنے کو ہم سب سے زیادہ آسان بات سمجھتے ہیں. آج وہ وقت آ چکا ہے جس کو کسی کام کا تجربہ نہیں, جس کو کسی کام کا علم نہیں, جس کو کسی کام کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے, اور وہ اس بات میں بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھ سے زیادہ تو کوئی جاننے والا نہیں. اور وہ پھر مشورے پر مشورے دیتے رہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے, اس طرح ہونی چاہیے, حالانکہ ہمارا اپنا علم صفر ہوتا ہے. اور جب کبھی ہم بولتے ہیں تو یہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کیا اس کی ضرورت بھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بھائی آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من سکت نجا, جو چپ رہا وہ کامیاب ہوگا. کوئی ایسی ویسی بات تو ہے نہیں. مولویوں کو دیکھو, میں بھی ان میں شامل ہوں, گفتگو کے بڑے شوقین. میں نے ابھی بات آپ کے سامنے کہی, ابھی میں آپ کے سامنے بات کہی, وہ گفتگو کے شوقین بے دریغ بولتے چلے جائیں گے. ہم عوام سننے والے وہ بھی گفتگو کے بڑے شوقین, جہاں بیٹھ جائیں گے تو جو بھی موضوع چھڑ جائے ہم اپنی خیال آرائی ضرور کریں گے, ہم اپنی رائے ضرور دیں گے. تو میں صرف یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ کم از کم یہ ہمیں سوچنا چاہیے ایک اس حیثیت میں کہ ہم آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں, اس حیثیت میں کہ ہم مسلمان ہیں, اس حیثیت میں کہ ہم قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اس میں جو ہدایات ہیں, ارشادات ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ اور ہم سب کوشش کریں. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, بار بار بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاموشی کو مختلف صورتوں میں بیان فرمایا. نماز جب ہم پڑھتے ہیں, ایک پیشوام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ تلاوت کرتے ہیں, سب کو خاموشی سے چپ کر کے سننے کا حکم. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی سب لوگ تم کو جو آئے پڑھتے چلے جاؤ, پڑھتے چلے جاؤ. ایک صاحب تلاوت کرتے ہیں, سب صف بصف کھڑے ہیں, اور ان کو تلقین کی گئی کہ خاموش ہو کر اس کی تلاوت سنیں. اس طرح یہ تو ایک چھوٹی سی بات. روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو روزے کو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس ہے. بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے. لیکن آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نہیں, صرف بھوک اور پیاس روزہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا سب سے بڑا روزہ تو یہ ہے کہ فضول کلام سے اپنی زبان کو بند کر دیا, فضول بات سننے سے اپنے کانوں کو بند کر دیا. ہوتا ہے ہم حاجی, بڑے ہم روزے دار بنے پھرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ لی, روزے بھی رکھ لیے, اور اب ہماری حج پر تیاری ہوگی, لیکن روزے اور نمازیں ہمارے ہیں کس حال میں, یہ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص آیا جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو شروع کر دی, اور وہ گفتگو کا سلسلہ اس نے آپ کی مخالفت میں شروع کیا. مخالفت ہوتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
और हमारे असांजा फ़क़ीर वरी एतिरा करे चइजे त सुस्त दिलि आहिनि जो थोरी घणी मुखालफ़त थी वई फ़ौरन असां डिॼी वेंदा त वारो कयो फलाणे खे बि राज़ी कयो, वारो कयोसीं फलाणे खे बि राज़ी कयो। अलाह ताला खे राज़ी करण जो फ़िक्र एतिरो कोन हूंदो। असांखे अहिड़े माण्हूअ खे राज़ी करण जो फ़िक्र हूंदो जेको ॻाल्हाइण जे फन में माहिर हुजे ऐं उहो असांजे बारे में चङा कलमा चवे। भाई इन्हनि चङनि कलमनि चवण जे करे को आख़िरत में निजात जी का उमेद आहे? आख़िरत में को जहन्नम जे अज़ाब खां निजात जी का उमेद आहे? कंहिंजे चङे चवण सां तूं ऐं मां चङा कोन थी वेंदासीं। जेकॾहिं केरु असांखे चवे साईं ॾाढा भला आहिनि, थी वेंदासीं भला? भाई भला तॾहिं असां थींदासीं जॾहिं असांजा कम भला हूंदा, जॾहिं असांजो अख़लाक़ चङो हूंदो। पर जेकॾहिं को तव्हांखे बुरो थो चवे त उनजे चवण सां तव्हां बुरा थी वेंदव? कॾहिं बि को बि दीन इस्लाम ते हिन ॻाल्हि खे वज़ाहत सां बयानु कयो आहे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शररन यरह। नंढड़े में नंढड़ो अमल नेकीअ वारो कयो अथई बदिलो मिलंदो, नंढड़े में नंढड़ो अमल बदीअ वारो कयो अथई बदिलो मिलंदो। फ़ैसिलो केरु कंदो? न मां कंदुसि, न को ॿियो मौलवी साहिब, न आलिम, न फ़क़ीर, न पीर। फ़ैसिलो अलाह ताला जी ज़ात फरमाईंदी। इहो अख़्तियार अलाह ताला पाण वटि रखियो आहे। मां शुक्र थो कयां जो की मूं जहिड़े मौलवी साहिब खे इहो अख़्तियार न मिलियो, वरी त सॼे वधीक हाणे लफ़्ज़ियात कोन थो चवे। अलाह ताला इहो पाण वटि अख़्तियार रखियो। मुखालफ़त खां डिॼणु न घुरिजे। मुखालफ़त या कंहिंजे ख़िलाफ़ गुफ़्तगू जो असरु थींदो आहे दिलि ते, या तव्हांजे तरबियत जो हिसो अथव, असरु थींदो आहे दिलि ते, पर उहो वक़्ती हूंदो आहे। उन खे तव्हां हरू भरू पंहिंजे मथां घणे टाइम ते तारीफ़ था कयो। हिकिड़ो ख़ौफ़ कंहिंजी दिलि में वेहे उहो भित खां वठिजंदो, कंहिंजे ख़ौफ़ दिलि में वेहे त उहो वण खां वठिजंदो, कंहिंजे दिलि में ख़ौफ़ वेहे त उहो चिबरे खां वठिजंदो, कांव खां वठिजंदो, हर शइ खां वठिजंदो। उन मां जो कहिड़ो इलाजु थी सघे? कम अज़ कम मूंखे बज़ाते ख़ुदि हिन ॻाल्हि जी परवाह न आहे त मुंहिंजे बारे में ॿिया छा था चवनि ऐं छा नथा चवनि। ऐं न वरी हीअ अॼु कंहिं मां इहा तवक़ो रखे थो त मुंहिंजी को तारीफ़ करे। सिर्फ़ु इहा तमन्ना आहे त जेकी कुझु असां कयूं था उहो असां अलाह ताला जे इरशाद ऐं फरमान मुताबिक़ कयूं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान मुताबिक़ कयूं ऐं अलाह ताला जी बारगाह में सुभाणे शर्मसारी खां बचूं। इहो फ़िक्र असांखे वधीक हुअणु खपे, इहो अहसासु असांजी दिलि में वधीक हुअणु खपे। जेकॾहिं वेही पंहिंजे मुआशिरे जा सूर पिटियूं त मिया एतिरी घणी ॻाल्हि आहे, एतिरी घणी ॻाल्हि आहे त इहे मुंहिंजूं पंहिंजूं ख़राबियूं आहिनि जो पंहिंजे उघड़ सां कपिड़ो खणो। पर मां तव्हांखे इहो ज़रूरु अर्ज़ु थो कयां त इन्हनि ख़राबियुनि खे क़बूल त कयूं जेके असां में कोताहियूं आहिनि, जेके असां में कमज़ोरियूं आहिनि। मां हिकिड़ी ॻाल्हि जो ज़िक्र शुरू कयो, मां उन मौज़ू ते हलंदुमि। ॿियूं ॻाल्हियूं केतिरियूं आहिनि तव्हां ख़ुदि गौर कयो। मिया हेतिरो सारो पंज सेरो मग़ज़ अलाह ताला तव्हांजे बदन ते रखी छॾियो आहे, मथां रखियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में जेतिरा ॿिया उज़व आहिनि उन्हनि खां ॻौरो तव्हांजो मथो हूंदो, हथ खां बि ॻौरो हूंदो, पेर खां बि ॻौरो हूंदो, अखि खां बि ॻौरो हूंदो, ज़ुबान खां बि ॻौरो हूंदो। एतिरो सारो मथे ते अलाह ताला रखियो ऐं वरी अलाह ताला हुकुम ॾिनो त पंहिंजे अक़ल खे इस्तेमालु कयो। अफला ताक़िलून, सम्झ मां कमु चवनि था वठो, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, अक़ल मां कमु चवनि था वठो। इन ॻाल्हि खे इस्तेमालु कयो त जेके असां में पंहिंजे अंदरि ख़राबियूं आहिनि, असांजे मुआशिरे में ख़राबियूं आहिनि, असांजे घर में ख़राबियूं आहिनि, असांजे बच्चनि में ख़राबियूं आहिनि, उन्हनि खे हिकमत अमलीअ सां, दानिशमंदीअ सां दूर करण जी कोशिशि कयो। इहो ई त मुंहिंजे आका इनामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक़सदु हो, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। मां आयो इन जे करे आहियां, अख़लाक़ में आया ही इसीलिए हो, आपने फरमाया मैं इसलिए आया हूँ अख़लाक़ को आला पैमाने पर पहुंचा। वही मिंबर रसूल है जिस पर खड़े होकर हम तकरीरें करते हैं। उस मिंबर की कभी हुर्मत को भी हम समझे, उसकी अजमत को भी हम समझे। हम लोगों के सामने ये भी कहने से दरेर नहीं करते कि आलिम हैं हम और नायब रसूलुल्लाह है। भाई नायब रसूलुल्लाह की विकार और अजमत को भी हम नजर में रखें, उसका मकाम और मर्तबा क्या हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरबियत की। मैं एक मिसाल आपके सामने अर्ज करता हूँ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए, एक शख्स आया और उसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कमोबेश बोलना शुरू कर दिया।
دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب خاموشی سے سن رہے ہیں. نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا, نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کیا, نہ کسی اور صحابی نے. وہ مسلسل بولے چلا جا رہا ہے, آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں, آپ یوں ہیں, آپ وہ ہیں, یہاں تک کہ صدیق اکبر میں تو ایسا نہیں ہوں, تم خود ایسے ہو سکتے ہو, اور کچھ نہیں کہا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر فوراً ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے, اور آپ اسی لمحے محفل سے اٹھے اور گھر رونق افروز ہوئے چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رمز شناس تھے, آپ اس بات کو سمجھتے تھے کہ آپ کی پسند کیا ہے, آپ کی ناپسند کیا ہے, آپ کے چہرے انور سے علم ہو جاتا تھا, کیونکہ ان کی وابستگی, ان کا تعلق آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پائے پر تھا. ہم ایسے عشق کو بیان کر دیتے ہیں, لیکن عشق کے آداب کو ہم نہیں سمجھتے, عشق کی تقاضاؤں کو ہم نہیں سمجھتے. عشق کیا ہے؟ کوئی میلہ ملا کر ہے کہ تم بنگڑا ڈال کے پھرو؟ ایسی چیز عشق نہیں ہے. یا عشق کوئی ایسی چیز ہے جو تم زبان پر اس کو تکرار کرتے رہو اور تم عاشق بن جاؤ گے؟ عشق ایسی چیز ہے, محبت ایک ایسی چیز ہے جو دلی کیفیت کا نام ہو. وہ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اس آدمی کے طبیعت سے, اس آدمی کے سراپا سے آثار ضرور ظاہر ہوں گے, اگرچہ وہ خاموش ہو. بھائی کتنے لوگ ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عشق کی حقیقت کو پہچانے؟ گڑھ اچھا جانے گل کرنا اساں جو حال آؤ گڑھ اچھا جانے گڑھ اساں ایک خبر عشق جی سب کو معتبر ہو رہے عاشق بن جن کی دعوت ہوتا نیا منہ دھوئی پو عشق جو نالو وٹھو. یہ مشکری کانے کا جن کے اجو اساں اسٹیج پہ یا ممبرن پہ یا محفلن میں یا جلسن میں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, سبحانے اللہ تعالیٰ اساں کے ہدایت دے, جیکن سبحانے پچھا گچھا تھی تو سبنی کھا ودی گھنا مولوی کٹبا, آخرت میں سب کھا ودی کہ مولوی کٹبا معمولن میں شامل ہے. پر وری دکھ جی ڳالहि आहे کہ سبنی کھا ودیک بے ڈپا مولوی. تو ماں عرض پہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فوراً ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں نے شاید درست نہیں کہا, بلکہ یقیناً فوراً پریشان ہوئے, بے قرار ہوئے اور انتظار کیا کب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور میں ان کی خدمت میں معافی طلب کروں. وہاں حجت بازی نہیں چلتی, ہوشیاری اور چالاکی نہیں چلتی, وہاں تو خود سپردگی چلتی ہے, وہاں مطالبے نہیں چلتے یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا. آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا اظہار اور اس کی علامات, اس کی نشانیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آپ دیکھیں اور محسوس کریں. آپ پڑھیں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو کانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں, کانوں سے واعظ مولویوں کا سنتے ہو, آنکھوں سے کتابیں بھی پڑھیں آپ. اس میں کیا کچھ ہمارے ماسلف نے تحریر فرمایا ہے. جب موقع ملا عرض کیا, اجازت طلب کی اور بڑے ہی ندامت سے پشیمانی سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ بس چلے دو مہربانی کریں تاکہ ہو چپ کریں. آپ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے اس شخص کو جواب دیا, میں معذرت چاہوں, میں معافی طلب کرتا ہوں, میری اس گستاخی کا, میری اس بے ادبی کی مجھے معافی ملنی چاہیے. اور آپ نے فرمایا ہاں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم وہاں سے کیوں اٹھ کر چلے گئے. جب وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے, جب وہ شخص تمہاری مخالفت کر رہا تھا, جب وہ شخص تمہیں گالیاں بک رہا تھا, جب وہ شخص تمہارے بارے میں نازیبہ لفظ کہہ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم سے ایک فرشتہ بھیجا تھا. وہ یہاں بیٹھ کر تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا, اور وہ مسلسل اس کو جواب دیتا رہا, دیتا رہا, دیتا رہا. لیکن جیسے ہی تم نے خود جوابی کارروائی شروع کی تو فرشتہ اسی لمحے واپس چلا گیا. تو ہم نے بھی سوچا جب فرشتہ چلا گیا ہے تو پھر ہمارے بیٹھنے کی بھی یہاں ضرورت نہیں ہے, تو ہم بھی چلے گئے. اگر کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے اور آپ حق پر ہیں
تو یہ آپ کے لیے بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست خود فرماتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم خود اس کے منصف بن جائیں, ہم خود جج بن جائیں اور وہاں فیصلہ صادر کر دیں اور کسی اور پر چڑھ دوڑیں. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, یہ اخلاق نبوی نہیں ہے, یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو میرے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں. یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو ہمارے ماسلف نے ہمیں سکھائیں. ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں. بھائی یہ سن کر سبحان اللہ کہنا کافی نہیں ہے, اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا کر دکھاؤ. یہ چیز آپ کے دلوں میں کیوں نہیں جاتی؟ مسلمان صرف نام کا نام نہیں ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا, مسلمانوں کا سا نام رکھ لیا اور کرتا ہے چوریاں اور دیتا ہے رشوت اور لیتا ہے رشوت اور وہ کرتا ہے دھوکے بازی, ملاوٹ کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حج پر جاؤں گا تو میری سب خطائیں معاف ہو جائیں. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ کیا اس کی دل میں آخرت کا تصور نہیں آتا؟ کیا اس کے دل میں قبر کا تصور نہیں آتا؟ یا اس کا قبر پر ایمان نہیں ہے, یا اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ اور ہم بڑی چالاکیاں اور ہوشیاریاں دکھاتے ہیں. ہر ایک شخص, میں بھی اپنے گریبان میں اس وقت جھانک رہا ہوں, آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں. کیا یہ ہمارے اندر خرابیاں موجود نہیں ہیں؟ رشوت لینے والے بھی ہم ہیں, دینے والے بھی ہم ہیں, حرام میں پڑنے والے بھی ہم ہیں. اس بات پر نظر نہیں جاتی, اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہوتا. اور آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کو ایسی بات نہیں سکھائی تھی کہ بھائی تم رشوت لیتے رہو یا دیتے رہو, یا تم حرام نعوذ باللہ کھاتے رہو یا لیتے رہو, یا تم دھوکہ دیتے رہو یا ملاوٹ کرتے رہو, پھر تم جو ہے وہ ایسے کر لینا یا یہ کر لینا, تمہارے سب خطائیں معاف ہو جائیں گی. ایسی بات تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں سکھائی. پھر یہ سب بیماریاں اور خرابیاں ہمارے اندر کیوں پیدا ہو گئی؟ آج حقیقتاً ہم بہت زیادہ تنزل کا شکار ہیں, دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بے شک مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن جو آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جامع نظام ہمیں عطا فرمایا تھا, اس کی ان باتوں پر ہم عمل کر گزرتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی, جو ہمیں پسند نہیں ہوتی, جو ہمارے نفس کو قابل قبول نہیں ہوتی, ان سے ہم تعویل کرتے ہیں, ان سے ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس طرح کا سلسلہ اگر چلتا رہا تو اس وقت جتنی ذلت اور رسوائی سے ہم دوچار ہو رہے ہیں, آگے اس میں اور بھی زیادہ گہراپن آ سکتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان حالات میں ہر ایک شخص اپنے کردار کو درست کرنے کی کوشش کرے. اوروں کی طرف انگلیاں اٹھانا, ہم نے بہت سارا وقت اس پر برباد کر دیا, اوروں پر انگلیاں اٹھانے. کسی سے پوچھو کہ بھائی تم یہ کیوں کرتے ہو, اسے کہا فلاں جو کرتا ہے. یہ غلط کام کیوں کرتے ہو, فلاں جو کرتا ہے. یہ بات ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی. جب ہر ایک شخص اپنے اندر یہ فکر پیدا نہیں کرے گا, اپنی اصلاح کا احساس پیدا نہیں کرے گا, تو کبھی بھی یہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ایک مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا. الحمدللہ مسجدوں میں نماز پڑھیں, لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, اس بات کا بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے. وہ بات کی مصروفیات کیا ہوتی ہے, وہ آپ خود اس پر غور کریں. میں کیوں اس چیز کو بار بار بیان کروں, آپ خود اس پر غور کریں. آپ تجارت کیسے کرتے ہیں, آپ ملازمت کیسے کرتے ہیں, ان باتوں پر ہمیں خود غور کرنا چاہیے. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے حبیب, ان کفار و مشرکین کو دیکھو, جس چیز پر ان کی دل آ جاتی ہے اس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کسی درخت پر دل آ گیا, اس کی عبادت شروع کر دی. کبھی کسی پتھر پر دل آ گیا, اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. کبھی کسی اور چیز پر ان کا دل آ گیا, اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو ان مشرکین کے الہ ہوتے تھے جن کو ہاتھوں سے بنا کر, بت بنا کر, ان کو سجا کر گھروں میں ان کی عبادت کرتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا ہے, صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان ظاہری بتوں کی پوجا نہیں کرتے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ان کی دلوں میں ہوتی ہیں جن سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں, اور ان کی محبت میں وہ اتنے دیوانہ ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ وہ اپنی اس پسندیدہ چیز کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں.
ان کی دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے جس طرح پہلے عرض کیا، انہوں نے حرام کا راستہ اختیار کیا اور رشوت لی، لوگوں کے حقوق کو غصب کیا، ملاوٹ کی، دھوکہ دہی، مکر، فریب، چالاکی سے سب چیزیں اکٹھے کی تاکہ جو اس کی دل میں چیز موجود ہے اس کو وہ خوش کر سکے، بیوی کو خوش کر سکے، بیٹے کو خوش کر سکے، دوستوں کو خوش کر سکے۔ تو یہ گویا کہ اس نے اپنا ایک معبود بنا لیا اور اس کی عبادت میں یہ مشغول ہو گئے، یہ اس کے نفس کا الہ بن گیا۔ اور ایسے نفس ہمارا ہر روز نیا الہ بناتا ہے، ہمارے نفس کا، جس طرح مشرکین اپنے لیے روزانہ ایک نیا بت بنا سکتے تھے، بناتے ہوں گے، کبھی کوئی بت بنایا کبھی کوئی بت بنایا، تو ہمارا نفس بھی ان مشرکین سے کچھ کم نہیں ہے، ان کفار سے کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی ہر روز ایک نئی خواہش ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور ہم اس کے بلاوے پر لبیک کہتے ہیں۔ اسا انہیں جیسا رہتے لبیک چاہتا ہوں کیوں موٹے ہلنے شروع کر دیتا ہے، بھا جو حق ہوئو، بھیڑ جو حق ہوئو، ماں جو حق ہوئو، پاڑے وارن جا حق ویا، سبنی جا حق غصب کرے پانچے نفس کے خوش کرن گھرندا ہے۔ تو صوفیاء اکرام فرمائن تھا کہ یہ در حقیقت پانچے اللہ کے وسارے تھا کرے، حقیقی اللہ اسا جو حق آجے اسا کے پیدا کہو، جے اسا کے سونی صورت تھا سا نوازو، ان کے وسارے تھا کرے، ان کا منہ موڑے، ان کا روح گردانی کرے، پانچے نفسن کے خوش کرنے میں لگی وجن۔ دوستو اساں ڈسوں اساں ان خرابی میں مبتلا نہ آہیوں، کہ جی محبت بنی اساں تھی وئی، ان بنی جمع کرنے کے چکر میں اترو تک گارو ویو جو ہن سب لیکا سب حدوں سارے چلے، کہ جی محبت کرسی اساں تھی وئی، ان جے حاصل کرنے جے لا ان اوہے اسباب ۽ ذریعہ استعمال کیا جو اوہے اللہ تعالی جے حدود کے لتاڑی دو اگتے ودھو۔ کہیں کا میں پسند اچی وئی، کہیں کا کار پسند اچی وئی، کہیں کو گھر پسند اچی ویو، کہیں کا عورت پسند اچی وئی، کہیں کا کوستون پسند اچی ویو، کہیں پیسن کی ضرورت پئی، ऐं हुन इन ॻाल्हि में ख़ुदा जी रज़ा खे न ॾिठो، अलाह जी रज़ा खे न ॾिठो، हुन पंहिंजे नफ़्स खे ख़ुशि करण जी कोशिशि कई। मियां अध खां वधीक वबाल हुन पंहिंजे लाइ पाण ख़रीद कयो। अलाह तबारक व ताला हुन जे लाइ आसानियूं ऐं सहूलियतूं ख़लकियूं हुयूं, पैदा कयूं, पर हुन पंहिंजे लाइ पाण मुसीबत खे दावत ॾिनी। जो हुन नफ़्स जे चए ते लॻी हुन अहिड़ा तरीक़ा इस्तेमाल कया जंहिंमें अलाह तबारक व ताला जी ज़ात नाराज़, जंहिंमें अलाह तबारक व ताला जे तरफ़ां कंहिं मदद या कंहिं भलाई या रहमत जी का उम्मीद आसरो न आहे, पोइ उन अहिड़े कम में मशगूल थी उहो परेशान न थींदो। ॿियो छा थींदो? असांखे घुरिजे बेशक हिन पंहिंजी ज़िंदगीअ जे शाहराह ते हलूं, बेशक असां पंहिंजे वसाइल खे जमा कयूं, बेशक पंहिंजी ज़िंदगी खे सुहिणो बनायूं, लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके हुदूद ॾिसियूं आहिनि उन हुदूद जे अंदरि रहूं। जॾहिं उन हुदूद जे अंदरि रहंदासूं अलाह ताला जी तरफ़ां सकीना, आराम, इत्मिनान दिलनि में नाज़िल थींदो। उन थोरी शइ में तव्हांखे बरकत मिलंदी, उन में इज़ाफ़ो मिलंदो, तव्हांजे दिलि जा ग़म ऐं ॻणितियूं दूर थींदियूं। पर जेकॾहिं अलाह ताला जी ज़ात खां मुंहुं मोड़े, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात खां मुंहुं मोड़े, उन्हनि जी शरीयत खां मुंहुं मोड़े तव्हां अहिड़े रस्ते ते हली पियो जेको सिधो सो नफ़्स ऐं शैतान जो रस्तो आहे, गुमराही जो रस्तो आहे, पोइ वरी मदद घुरंदासूं अलाह ताला, कमु कंदासूं ग़लति, इरादा असांजा ग़लति, तरीक़ा असांजा ग़लति, पोइ वरी मदद अलाह ताला खां घुरंदासूं। कीअं अलाह ताला जी मदद नाज़िल थी? कोई फ़रिश्ता तव्हांजे वास्ते आसमान मां नाज़िल कोन थींदा, मदद अलाह ताला जी इहा ई हूंदी आहे जो उन शख़्स जे दिलि में सुकून हूंदो आहे, उनजे दिलि में सुकून ऐं आराम हूंदो आहे, उनजी ज़िंदगी सवली हूंदी आहे, उनजे चहिरे ते बशाशत हूंदी आहे, ॿियनि जे वास्ते महिरबान हूंदो आहे, ॿियनि सां उहो नरम रवीअ सां पेश ईंदो आहे, ॿियनि सां मदद कंदो आहे। इहे दर हक़ीक़त इन ॻाल्हि जूं निशानियूं हूंदियूं आहिनि जिनखे अलाह ताला जी मदद हासिल थिए पई। बाक़ी जंहिंखे घणा पैसा मिलंदा वञनि त असां ईअं सम्झंदासीं इनखे अलाह जी मदद पई मिले। पोइ कारून जा ख़ज़ाना केतिरा घणा, हुन केतिरा खज़ाना जमा कया जो क़ुरान मजीद में अलाह तबारक व तआला फरमाए थो उनजी दौलत एतिरी घणी हुई जो केतिरा खच्चर उनजे खज़ाननि जूं कुंजूं खणी हलंदा हुआ। पोइ चजे सभ खां वधीक नऊज़ बिल्लाह प्यारो अलाह ताला खे कारून हुयो। इहा कॾहिं बि अलाह ताला जी रज़ा ऐं ख़ुशनूदी जी अलामत न आहे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पाण पंहिंजे लाइ दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी यौमल आखिर वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। या इलाहुल आलमीन मूंखे मिस्कीननि ऐं ग़रीबनि में रख। असां ग़रीबनि खां पासो कंदा आहियूं, ग़रीब को नज़र आयो त असां हुन खां मुंहुं मेड़े
मुंहुं ढके पासो करे लंघंदा आहिनि त मियां हे कहिड़ो माण्हू आहे। मियां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा फरमायो, ए अमीर ऐं दौलतमंद शख़्स तूं बि ज़रा पंहिंजे किरदार ते गौर कर ऐं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे किरदार ते बि गौर कर, उन्हनि जी तइलीम ते बि गौर कयो। असां में पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उन्हनि मिस्कीननि खे सीने सां लॻायो ऐं उन्हनि मां हुअण जी दुआ कई। माना मिसकीनीअ खे पाण हिकु एज़ाज़ सम्झूं, मिसकीनीअ खे पाण हिकु एज़ाज़ सम्झूं, हिकु अहिड़ो एज़ाज़ जेको आख़िरत में मिसकीननि खे मिलंदो, जो पाण फरमाए त असां मिसकीननि सां गॾु हूंदासीं। पर अहिड़ो अमीर जंहिं जाइज़ ज़रियनि सां दौलत ठाही आहे ऐं उन दौलत खे हू ख़र्च करे थो अल्लाह जी राह में। ईअं न आहे त ज़कात जा पैसा ॾेई ऐं उहो चवे त मां त वॾो सख़ी मुड़ुसु आहियां, ऐं बेवकूफ़ ज़कात जा तो पैसा ॾिना तो कहिड़े तोरो कोन कयो आहे, इहो त ख़ुदा जो फ़र्ज़ थो अदा कयो। जेकॾहिं तोखे अल्लाह ताला कुशादा दिलि ॾिनी आहे त ज़कात खां सवाइ तूं अल्लाह जी राह में ॾे, ज़कात खां सवाइ तूं अल्लाह जी राह में ॾे, ज़रूरतमंद माण्हुनि खे ॾे, इन मां कंहिं क़िस्म जी उमेद ऐं आसरो न रख। असां अहिड़ा कंजूस आहियूं, अहिड़ा सुस्त ऐं नाकारा आहियूं जो ज़कात ॾेई सम्झंदा आहियूं त असां वॾो असां हिकिड़ो हातिम ताईअ सां असां वञी बराबरी कई। ज़कात त ॾियो, पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेव हुयो त जेकी कुझु तव्हां वटि ज़कात खां सवाइ आहे उहो बि ग़रीबनि खे। पाण फरमाईंदे मुंहिंजा मौला मूंखे मिसकीननि में ज़िंदा रख, जॾहिं मुंहिंजी वफ़ात ते मिसकीननि में हुजां, आख़िरत में मूंखे मिसकीननि सां गॾु उथार। त इन सूरत में तव्हां सां अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां हिते असां सभु गॾु वेठा आहियूं। मूंखे दोस्तनि मुसले ते विहारियो आहे, मूंखे न वेहणो घुरिजे, मूंखे पसंदि आहे त मां तॾहिं ते वियां, मूंखे वधीक सुकून मिलंदो। तव्हां सभु हिते गॾु वेठा आहियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हिते हर मक्तबे फ़िक्र जा माण्हू हूंदा। इहो जेको अहसासु तव्हांखे हिते गॾु रखे थो, इहो अहसासु तव्हांजो ॿाहिरि बि ज़ाहिर थियो। उन्हनि सां मुहबत ऐं प्यार सां पेश अचो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग जो सभ खां सुहिणो तरीक़ो इहो हूंदो, न लंबियूं तकरीरूं, न लंबा जलसा। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु सादो तरीक़ो, अहिड़ो बुनियादी तरीक़ो अख़्तियार कयो, जेको ईंदो हुनखे प्यार ॾींदा, जेको ईंदो हुनखे मुहबत ॾींदा, जेको ईंदो हुनजी ज़रूरत खे पूरो कंदा। असां उन्हनि जे उन तइलीमात खे विसारियो, या रुॻो तकरीरुनि सां कंहिं दिलनि खे नथा खटे सघो था, वाइदनि सां कंहिं दिलनि खे तव्हां फतह नथा करे सघो। अख़लाक़ मुहम्मदी घुरिजे। जेसि ताईं असां में उहो पैदा न थींदो तेसि ताईं कभी बि कॾहिं बि असां सही मुबलग नथा बणिजी सघूं। हिन पहिरियां ॻाल्हि यार कई त मुखालफ़त खां डिॼणु न घुरिजे। केरु कमो बेश ॻाल्हाए थो, ज़रूरी न आहे हुनजो असां जवाबु ॾियूं, बल्कि बहितर इहो आहे त उन ते माण्हू उन कम ते सबुरु करे, बहितर थी सघे थो बाज़ मौक़नि ते तक़ाज़ा मुख़्तलिफ़ थी सघनि थियूं, पर इहा आका इनामदार जी तइलीम। ॿी ॻाल्हि हिन इहा चई त तबलीग जो मतिलबु इहो न आहे त तव्हां तक़रीर जे फन में यकता हुजो, पर मां सम्झां थो वधीक बहितर मुबल्लिग हुया आहिनि जेके अख़लाक़ जा सुठा, जंहिंजी सीरत ऐं सूरत मुहम्मदी आहे, जंहिंजी दिलनि में ख़ुदा जो ख़ौफ़ आहे, जंहिंजी दिलनि में इंसानियत सां मुहबत आहे, जंहिंजी दिलनि में तकबुर ऐं ख़ुदि पसंदी न आहे। मूं वांगुरु हीअ चादर वेड़े पाण खे माण्हुनि खां मथां न सम्झो त बाबा हाणे मां त हिननि माण्हुनि खां मथे थी वियुसि, फ़रिश्तनि ऐं माण्हुनि खां सवाइ मां को टीं ख़ल्क़ बणिजी वियुसि। कॾहिं बि इहो तसवुरु तव्हांजे दिलि में न अचे। मां त चादर न करे वेहंदो आहियां, मूंखे पखे जी हवा कननि खे तंग कंदी आहे, मां त घर में बि सुम्हंदो आहियां तॾहिं बि कन बंदि करे सुम्हंदो आहियां। सो इन चादर जो मतिलबु इहो न हुजे त असां ॿियनि माण्हुनि खां मुमताज़ नज़र अचूं, या अलाह ताला शर्म वारी चादर सां दिलि खे पाराए। हिननि चादरुनि पाइण खां उहा चादर भली अथव, उहा अव्हांजे दिलनि खे हुअणु घुरिजे। असांजे दिलनि में उहा आहे कान का नमूने बाज़ी, जेकॾहिं इंसान जेकॾहिं उहा शर्म वारी चादर न आहे, पोइ इहे सभु नमूने बाज़ी, मुंहिंजी बि नमूने बाज़ी थी। हा नमूने बाज़ी केतिरी आहे उहा अलाह ताला ॼाणे थो, या मां पाण ॼाणा थो, पर इहा कम अज़ कम हक़ीक़त त तव्हांखे मालूम थी वञणु घुरिजे। जेकॾहिं मुबल्लिग थो सम्झे त मां आहियां ॿियनि खां मुमताज़, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तरीक़े ते कोन पियो अमल करे। मां अर्ज़ कयो न पाण खां अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, छा में तूं मुमताज़? छा तूं ॼाओ हुयो तुंहिंजी माउ खे को पेटां ॼमण खां पोइ हुनखे खून कोन आयो छा? जहिड़ी तरह तूं ॼाओ हुयो तुंहिंजो बदन खून में लुथड़ियल हुयो, तीअं सभु को मां ॼाओ तीअं सभई ॼाओ। तुंहिंजे मथे में को सोनो जो सुरखाब जो पर लॻल कोन्हे, सभु अलाह जा बाना बराबरि। केरु उन्हनि में बहितर आहे? अलाह ताला तूं ॼाणे, तूं ऐं मां नथा इम्तियाज़ करे सघूं। अलाह ताला फरमाए मुंहिंजो कमु मां थो ॼाणां।
البتہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ ॿुधाए त मुत्तकी परहेज़गार खे मां वधीक पसंदि थो कयां। मुत्तकी परहेज़गार केरु आहे? तकवा का अहिड़ी शइ हुजे हा, या लिबास जो नालो हुजे हा, अच्छे या कारे लिबास जो नालो हुजे हा, त पोइ चऊं हा। पर अलाह ताला फरमाए थो न न, तकवा लिबास जो नालो कोन्हे, जुबे जो नालो कोन्हे, तकवा चादर जो नालो कोन्हे, तकवा पटके या के सिर्फ़ के मख़सूस लिबास पाइण जो नालो कोन्हे। अलाह ताला फरमाए तकवा त अहिड़ी हिकु शइ आहे जो उनजो सिधो सो तालुक तव्हांजे दिलनि सां आहे। या अलाह शर्म ऐं हया अता फरमाए। मां वरी बि इहा ॻाल्हि चवां थो, असांजे दिलनि में शर्म ऐं हया पैदा थिए। जो माण्हुनि जो शर्म हया आहे, मां थो चवां अलाह जो शर्म हया पैदा थिए। माण्हुनि जे आॾो असां अहिड़ा कम कोन कंदासूं जेके असां लिकी कयूं था, छो त माण्हू थुकूं हणंदा। पर अल्लाह तबारक व तआला सब्र थो फरमाए ऐं ढकण थो ढके। इन करे त चवां थो न, माण्हुनि जो शर्म अथव, अल्लाह जो शर्म कोन्हे। अल्लाह जो शर्म पैदा थियणु घुरिजे। ऐं उहो शर्म जेसि ताईं पैदा न थींदो तेसि ताईं तकवा जी नालो तव्हां ॿुधो आहे, भई तकवा जी हक़ीक़त, उन हक़ीक़त खे असां न पहुचायूं अञा ताईं। इन करे मुंहिंजा दोस्तो जेके बि मुबल्लिग़ हज़रात आहियो, तव्हांखे घुरिजे बेलोस थी कमु कयो, बेलोस थी कमु कयो। तव्हांखे घुरिजे त तव्हांजे लाइ ज़रूरी न आहे 24 कलाक तबलीग कंदा वठो, न आहे ज़रूरी तव्हांजे लाइ। मां 24 कलाक जेको तकरीर या तबलीग में सर्फ करण थो चाहे, उनजो मतिलबु इहो आहे त उन रुॻो ॿियनि जो फ़िक्र शुरू करे ॾिनो, उन पंहिंजे पाण खे विसारे छॾियो आहे। मां त 30 सफ़ा हाणे साफ़ ऐं पाक, हाणे रुॻो ॿियनि खे तव्हां तकरीरूं कयो। मां पहिरियों ई अर्ज़ु कयो, मन सकत नजा, जेको ख़ामोश रहियो उन निजात पाती। गुफ़्तगू कहिड़ी बि कजे उहा हद अंदरि हुअणु घुरिजे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो तरीक़ो हूंदो, अक्सर ख़ामोशी मुख़्तसर गुफ़्तगू। साहब ख़ामोशी मां फैज़ कराईंदा, ख़ामोशी मां उन्हनि खे हिदायत मिलंदी, रहनुमाई मिलंदी, छो त उन्हनि जी तलब सची हुई। 24 कलाक तबलीग करण जो तव्हांखे हुकुम कोन थो कयो, तव्हांखे 24 कलाक पंहिंजी इस्लाह जो फ़िक्र करण जो हुकुम थो कजे। पंहिंजी इस्लाह जो फ़िक्र कयो, हर वक़्तु ॿियनि जो फ़िक्र न कयो। से फलाणा बेदी न थी विया, से फलाणा बेनिमाज़ी थी विया, से फलाणा त तबाह थी विया, फलाणा त बर्बाद थी विया। या उन्हनि जी बर्बादी खां पहिरियां पाण खे त बर्बादी खां बचायो। कंहिंजी पाण खे बीमारी लॻे, पाण मरीज़ थिए, मां तव्हां खां थो पुछां, पाण मरीज़ थिए ऐं उहो पंहिंजे मर्ज़ खे विसारे त फलाणो वीचारो ॾाढो मरीज़ आहे, जेकर हुनजो इलाजु करे, तूं पाण बीमार आहे, पंहिंजे जान खे त बचाए, मरी न वञे, इन बीमारीअ विझे मरी न वञे, पहिरियां पंहिंजी जान खे त बचाए, पोइ ॿियनि जो फ़िक्र कर। असांखे फिक्र ई कोन्हे का। 24 कलाक तबलीग जो तव्हांखे हुकुम कोन थो कजे, उनमें तव्हां कुझु टाइम कढो पंहिंजे लाइ, जो वेही कुझु टाइम सोचो असां छा पिया कयूं, मुंहिंजो आख़िरत में छा असरु थींदो, क़बर में छा असरु थींदो, अलाह जी बारगाह में मां कहिड़ो जवाबु ॾींदुसि। तव्हांखे घुरिजे, तव्हांखे सभिनी ख़लीफ़नि खे थो मां चवां, पंहिंजे लाइ टाइम कढिए, कुछ अपने लिए टाइम निकाल कर कुछ और करें, क्या होगा। और कुछ उसमें ऐसा टाइम हो जिसके लिए अपनी माश के लिए भी आप कोशिश करें, अपनी माश के लिए भी आप कोशिश करें। इसलिए कह रहा हूं कि तीसरी मखलूक मत बने, लोगों की तरह इंसान बने, उसके लिए भी आप कोशिश करें और मेहनत करें। ये भी ऐसी एक चीज है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल कासिम हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त। ये मेरे आका का तरीका था। घर में जाते थे झाड़ू भी देते थे, घर में जाते थे जूतियां भी अपनी सीते थे, नालेन भी अपनी बनाते थे, अपने कपड़ों को भी सीते थे, तिजारत भी करते थे, दिल्लगी भी करते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनके साथ दिलजोई भी करते थे, और उसके के पास चलकर भी जाते थे। इसलिए नहीं कि वो मेरा मुरीद बन जाए, जाऊंगा उसकी पीठ को चपकी दूंगा और उसको दुआ दूंगा, मेरा मुरीद बन जाएगा। भाई मुझे तो इस चीज से नफरत है। इसलिए जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे का तेरे ऊपर हक रखा है, उस पर तुम एहसान नहीं कर रहे हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे हुक्म दिया कि जाओ अपने पड़ोसियों से तवक्कुल करो। ये सब खुलफा को मैं कह रहा हूं, जब तक ये चीजें हमारे अंदर पैदा नहीं होंगी, यहाँ कैसा मुंह लेकर जाएंगे, यहाँ तो सफेद कपड़े पहनकर लोगों में हम मोतबर बने, आखिरत में नहीं होगा, नहीं होगा, सब नंगे हो जाएंगे।
سب باتیں نمایاں ہو جائیں گی. بھائی کچھ خوف کرو, اللہ کا خوف کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں, وہاں میں کھول کر رکھ دوں گا کیا تم کرتے تھے اور کیا تم سوچتے تھے, اور سب دفتر تمہارے ہاتھ میں ہوں گے اور آ جاؤ گے میرے سامنے اور میں پوچھوں گا کیا کیا تم نے. بھائی اللہ کا خوف کر, یہ چیز خشیت اپنے دل میں ہونی چاہیے. تو یہ نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں, آپ کو بھی کر رہا ہوں. میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ مجھے گفتگو کرنی نہیں آتی. میں نے دوستوں کو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ میرا نام جو دوست بناتے ہیں کمیٹی جو میرا نام تقریر والوں میں شامل نہ کیا کریں, سننے والوں میں میرا نام رکھا کریں. یہ سننے والوں اللہ تعالیٰ وہ بھی مجھے توفیق دے کہ میں صحیح معنی میں سن سکوں, کیونکہ مجھے بھی سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے. سننا بہت زیادہ اچھا ہے اگر صحیح بات ہو, جس میں کچھ فائدہ ہو, جس میں کچھ ہدایت ہو, جس میں کچھ محبت ہو, جس میں کچھ خشیت ہو, رضا الہی ہو, وہ بات سننا بہت اچھی ہے. ایسے لوگ کہاں ہیں جو ایسی باتیں بتائیں. ہم تو پیٹ کے پجاری, مولوی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, جو بھی ہو, یہاں ہم یہاں دیکھتے ہم سب پیٹ کے پجاری, ہم اپنے پیٹ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ایسے لوگ کہاں ہیں جو اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کریں. بہت کم رہ گئے ہیں ایسے لوگ, یہ ہماری بدقسمتی ہے. ایک دوسرے سے ملنا ملانا بھی ہمارا مفاد کے تابع ہوتا ہے. میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو کل یہ مجھے پولیس سے چھڑوائے گا, اس سے ہاتھ ملاؤں گا میں لڑائی کروں گا تو مجھے آ کر بچائے گا. مفاد کے پیچھے ہے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. جب تم ذکر کرنے والے ہو, جب تم طریقت پہ چلنے والے ہو, تو یہ باتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے. لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے بعد ہم ان سے امید کیوں مانتے ہیں, اس نے میرے ساتھ احسان کیوں نہیں کیا. نہیں ہونی چاہیے کچھ امید. جو بھی ہم کرتے ہیں اس کی امید اللہ سے ہونی چاہیے. بھول جاؤ اس چیز کو. جو میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, صحیح میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ وہ کیا. میں اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ احسان کر, یا اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے. تو بہرحال جو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں بالکل میں نے کچھ سوچا نہیں تھا کچھ, ورنہ تو جب بھی گفتگو کی جاتی ہے میں کچھ سوچتا ہوں, کچھ پڑھتا ہوں. آج مجھے یہ موقع بھی نہیں ملا, مصروفیت رہی پورا دن. تو بہرحال جو بھی چند باتیں میرے ذہن میں آئی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں, اور خلفائے کرام بھی یہاں موجود ہیں, ان سے دستبستہ میں گزارش کرتا ہوں بھائی ہمارے مشائخ کا جو طریقہ ہے ہم اس کی لاج رکھیں, اس کے حدود میں ہم چلیں. اوروں کو دیکھا دیکھی ان کے طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر ہمیں معذرت خواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہمیں معذرت خواہی کی ضرورت, اور نہیں ہمیں کسی سے یہ توقع, ہم جب پہلے سے ہی توقع نہیں رکھتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں, تو پھر ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں جب ہمارے لوگ تعریف نہیں کرتے. ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے, اپنے راستے پر چلو, سیدھے راہ پر چلو. یہاں پر آپ کی ہدایت کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے عرض کیا نا, اسلام المسلمین کے ممبران ہیں, اراکین, روحانی طلبہ جماعت کے ممبران اور اراکین ہیں. اسی طرح جمعیت علماء کے اراکین ممبران ہیں, وہ سب مل جل کر, میں ان کو تاکید کرتا ہوں جو بھی طریقہ کار اختیار کریں, سب جماعت کو جب وہ طریقہ کار بتا دیا جائے وہ مل جل کر آپس میں مشاورت سے, اتفاق رائے سے جس بات کو طے کریں, جماعت کو اس پر عمل کرنے میں ان کا اپنا فائدہ ہے. ورنہ تو بھائی ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اگر آپ کو کوئی اور طریقے پسند ہے, کسی اور جماعت کے طریقے پسند ہے, بے شک آپ چلے جائیں, میں کبھی بھی آپ کو نہیں روکوں گا. لیکن یہاں جب آپ آتے ہیں